آج ہمارے آپ کے پاس کتنوں غریب ہو جائے 4-5 جوڑا تو ضرور ہوگا، لیکن وہ ایک ہی جوڑا کپڑا کہ امیر المومنین اس کو ہفتے میں 1 دن دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، ہفتے میں 1 دن دھوتا ہوں، دھونے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، اور فلانا جگہ میں ایک تالاب ہے پہاڑ کے بغل میں، تو جب گرمی کا موسم تو 1-2 گھنٹے میں کپڑا سوکھ جاتا ہے، میں معمولی تولیہ پہن کر پورے کپڑے کو اسنان کے گھاس سے دھوتا ہوں اور دھو کر کے سکھا کے پہننے میں جو تاخیر ہو جائے، اس لیے ہفتے میں 1 دن جو کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، قوم نے شکایت کی ہے، یہ معاملہ ہے کہ میں ہفتے میں 1 دن کپڑا دھلنے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں۔ لیکن امیر المومنین جب جاڑے کا موسم ہوتا ہے، دھوپ کم تیز ہوتی ہے، تو اس میں سکھانے میں 2-3 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے، گرمی کے موسم میں تو 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہوں۔ امیر المومنین اگر یہ قابل معافی ہے تو مجھے معاف کر دیا جائے، اگر قابل گرفت ہے تو مجھے سزا دیا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو سرابور کہ اتنے اچھے آدمی کو بھی جنتا نے پسند نہیں کیا۔ کہا چوتھی شکایت کیا ہے؟ حضرت سعید بن عامر، اس کا جواب کیا ہوگا؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ لوگوں نے بتایا کہ ان کی مرگی کی بیماری ہے۔ مرگی نہیں ہے امیر المومنین، میرا حال یہ ہے کہ میں ابھی مسلمان بعد میں ہوا تھا، لیکن مسلمان ہونے سے پہلے جب میں مشرک تھا، جب میں کافر تھا، جب میں ہندو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو کفار و مشرکین کے نوجوان حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت خبیب کو پھانسی میں چڑھا رہے تھے۔ کہاں چڑھا رہے تھے؟ پھانسی۔ حضرت سعید بن عامر اس وقت کیا تھے؟ مشرک تھے۔ کہا کہ میں ہیرو بن کر کے گھوم رہا تھا، میں مشرکین مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، میں بھی وہاں دیکھنے کے لیے گیا، بڑی بھیڑ تھی، ہزاروں کی بھیڑ تھی کہ ایک خبیب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو پھانسی میں چڑھایا جائے گا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار و مشرکین کے سردار پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا خبیب ایک جملہ کہہ دو، تم کو ایک جملہ کہہ دو تو تم کو پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا کہ خالی کہہ دو کاش میری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جاتا تو اچھا، یہ کہہ دو صرف، تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ آج کی طرح ہمارا آپ جیسے کچا مسلمان ہوتے، کہا کہ اوپری من سے بول دینے میں کیا حرج کی بات، دل سے تو نہیں بولے تھے، کہہ دیتے پھانسی کی سزا سے معافی، لیکن کہا نہیں، میں اوپری من سے بھی بولنے کے لیے تیار۔ حضرت خبیب نے کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ کیا بات کرتے ہو، اگر یہ کہنے سے بھی مجھ کو پھانسی کی سزا سے معاف کر دو گے؟ کیا کہنے سے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے بھی اگر مجھ کو چھوڑ دو گے تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار۔ یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا یہ منظر دیکھ رہا ہوں، حضرت خبیب کو پھانسی دے دیا گیا۔ خبیب کی حالت جب گفتگو کرتے کرتے میں یاد کرتا ہوں، امیر المومنین میں سعید بن عامر کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ نہ تو مجھے مرگی کی بیماری ہے اور نہ کوئی پرابلم ہے، لیکن میں یاد کرتا ہوں کہ اس وقت خبیب کا مدد نہیں کر سکا تھا، میں مشرک تھا، میں ہندو تھا، میں کافر تھا، اس لیے امیر المومنین خبیب کا منظر کو یاد جب کرتا ہوں تو مجھ کو رونا آ جاتا ہے، مجھ کو دماغ کام نہیں کرتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ امیر المومنین دوستو، آج ہمارے نوجوان ہیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں سبوں کے پاس موبائل ہے، بزرگوں کے پاس بھی موبائل ہے، سب نے موبائل رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جس گھر میں ٹی وی ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے، تو میرے بھائی ابھی تو ہر ایک کے جیب میں موبائل ہے، ہماری جیب میں، آپ کے جیب میں، تو مسجد تو متبرک گھر ہے، تو کیا یہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ ٹی وی یا موبائل رکھنے سے رحمت کے فرشتے جائیں گے، لیکن اس ٹی وی کا غلط یوز کرے، موبائل کا غلط استعمال کرے، غلط چیز دیکھے، تب پھر رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نوجوان 15 سال کا، کہاں کا؟ فلسطین کا۔ کیا سسٹم؟ فلسطین میں ایک ظالم بادشاہ تھا یہودی، اس کی عادت تھی کہ جہاں بھی وہ بھاشن دیتا تھا تو بھاشن کے لیے ہمارا آپ اسٹیج سجاتے ہیں، کس کا؟ تختہ کا یا بانس کا اسٹیج بنا دیتے ہیں، لیکن یہ شیطان کیا کرتا تھا؟ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے
کسی مسلم دلال بھی قرآن شریف منگواتا تھا، دکانوں سے 10,000 20,000 قرآن کے نسخے منگواتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اب قرآن کے نسخے کو چوکی کی طرح قرآن کے اوپر قرآن رکھ دیتا تھا اور اس قرآن کے اوپر کھڑے ہو کر جوتا پہن کے بھاشن دیتا تھا۔ یہ برداشت کی بات ہے، ایک دم ناقابل برداشت بات ہے میری بھائی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، چھمتا نہیں ہے کہ اس ظالم نیتا کا جواب دے سکے۔ لیکن نوجوان دوستو، 15 سال کا ایک مسلم نوجوان ہمت کر کے کہتا ہے کہ اس ظالم کا آج خاتمہ کر دیں گے۔ بڑی سیکورٹی، چاروں طرف سے فورس تعینات ہے، پولیس تعینات ہے، قریب ہے کہ اس کو گھیر لے، لیکن یہ 15 سال کا نوجوان کیسے اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چھری فل پینٹ کے اندر چھپا کے لے گیا اور ایک دم آگے والا اسٹیج کے بغل میں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ ظالم یہودی نیتا وہ حسب دستور سابقہ روایات کے مطابق 10,000 قرآن شریف کو رکھوایا اور قرآن شریف کے اوپر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے بھاشن شروع کر دیا۔ جب بھاشن کی وہ 23 میں آیا، جب وہ لے میں آیا، یہ بچہ اٹھا اور چاقو دھیرے دھیرے نکالا اور سیدھے بھری محفل میں پیٹ میں بھونک دیا چاقو۔ نیتا ختم ہو گیا، وہ بھاگا، اتنی پولیس تعینات ہونے کے باوجود اس کو پکڑ نہیں پایا، گھر بھاگ آیا، وہ تو ختم ہو گیا ظالم۔ لیکن بعد میں CBI تحقیق کر کے اس 15 سال کے لڑکے کو مسلمان محلے سے تحقیق کیا، کس کا بیٹا کہاں کا تھا، تحقیق کر کے اس کو لایا گیا عدالت میں اچھے اچھے لوگ بتا رہے تھے کہ تمہارے خلاف سرکار کے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے، جب تم کو پوچھے گا کہ کیا تم نے مارا ہے، ایک جھوٹ بول دینا بیٹا کہ نہیں مارا۔ اگر ایکسیپٹ کر لو گے تو تم کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ اچھے اچھے مولانا، اچھے اچھے حاجی، جج، وکیل مشورہ دے رہے تھے، اتنے مشورہ دینے کے باوجود 15 سال کے بچے کو عدالت میں جج پوچھتا ہے کہ تم نے اس بڑے نیتا کو تم نے مارا ہے، سینہ تان کے کہتا ہے ہاں ہم نے مارا ہے۔ عدالت کا جج بلا کے پوچھتا ہے تم کو پتا ہے ایکسیپٹ کرنے میں تم کو صبح بے دردی کے ساتھ پھانسی کی سزا دی جائے گی، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ ہو، 15 سال کے نوجوان ہو، پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے پھانسی کی سزا سے، ایک جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے 15 سال کا نوجوان کہ اگر مجھ کو جھوٹ ہی بولنا ہوتا تو میں اس آدمی کو مارتا کیوں؟ رب کے قرآن کے ساتھ یہ بے حرمتی کر رہا تھا، توہین کر رہا تھا، اس کا کئی سالوں سے عادت دیکھ رہا ہوں، یہ بری عادت کہ قرآن کے نسخوں کو منگواتا تھا اور قرآن کے اوپر کھڑے ہو کے جوتا پہن کے بھاشن دیتا تھا۔ ہماری دھارمک کتاب، پوتر کتاب قرآن کے ساتھ اس نے بے حرمتی کی ہے، اس لیے اس کو مار دیا ہوں۔ اور جہاں تک پھانسی کی سزا کی بات کرتے ہو، جج صاحب ایک بار کیا، اگر مجھے 10 بار بھی زندہ کر دیا جاتا اور 10 مرتبہ پھانسی کی سزا دی جاتی تو مجھے گوارا ہے، لیکن جھوٹ بولنا مجھ کو گوارا نہیں۔ یہ 15 سال کے بچے کا ایمان مضبوطی دیکھ کر کے امیر المومنین اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جج صاحب یہودی جج ہے، وہی کھڑا ہوتا ہے، بدن پہ کپ کپی تاڑی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہودی جج ایک 15 سال کی ایمان کی مضبوطی دیکھ کر ایمان قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میری بھائیو دوستو، ہمیں اور آپ کو بھی ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کے ماڈرن دور میں یوٹیوب میں یوپی کے اندر، راجستھان کے اندر جہاں جہاں BJP کی حکومت ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ ٹیمپو تبلیغی جماعت کا روک کر ان کو باہر نکال کے کہتا بولو جے شری رام، بول دیتا ہے کہ اور زور سے بولو جے شری رام، چاہے ایمان بچانے کے لیے، جان بچانے کی خاطر یہ بول کے نکل جاتا ہے۔ لیکن وہ 15 سال کا نوجوان تھا کہ پھانسی کی سزا تو گوارا ہے لیکن ایک جھوٹ بولنا گوارا نہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، کہا معاذ یمن جا رہے ہو، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ انہوں نے مضبوطی کی۔ 2 صحابی چل رہے تھے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک نے مکھی چڑھا دیا، جہنمی ہو گیا، مر گیا، مرا تو نہیں لیکن پاپی ہو گیا، اور دوسرا بنی اسرائیل کا آدمی، اس نے کہا ہم نہیں چڑھائیں گے، ان کو شہید کر دیا گیا۔
قتل کر دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا۔ میرے بھائی، حضرت بلال کو پھانسی کی سزا نہیں، ان کے سینے پہ پتھر رکھ کر کہا جاتا تھا ایک اللہ کہنا چھوڑ دو، تو بھی ایک اللہ کہنا چھوڑے نہیں۔ تو یہ سب اعلیٰ درجے کی جنتی، اعلیٰ درجے کا مضبوط ایمان والے ہو گئے، اس لیے ہمیں بھی مضبوط ایمان والا بننا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کا کہنا ہے کہ بحالات مجبوری جان بچانے کے لیے جے شری رام کہہ کے نکلنا جائز تو ہوگا، لیکن استقامت فی الدین اور عزیمت کا تقاضا ہے رخصت پہ عمل نہ کر کے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں، لیکن کسی طاقت، کسی زور زبردستی پہ ہم اپنی زبان پہ جے شری رام نہیں لا سکتے۔ یہ ایمان کا مضبوطی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اونچا درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حضرت سعید بن عامر کی طرح ایک درویش مخمنتری، ایک درویش گورنر حضرت سعید بن عامر کی طرح بنائے۔ اللہ ہمارا ایمان ایسے ہی مضبوط بنائے حضرت خبیب کی طرح، حضرت بلال کی طرح، اور یہ فلسطین کا 15 سال کا مسلم بچے کی طرح جو اپنی ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے قرآن کی حرمت، قرآن کی بے حرمتی کو بچانے کے لیے، انہوں نے قرآن کی توہین سے قرآن کو بچانے کے لیے اپنی جان کو راہ خدا پہ دے دینا گوارا کیا، لیکن ایک جھوٹ بول کے پھانسی کی سزا سے مکت ہونا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، یہ نوجوان بہت بڑی پونجی ہے۔ قوم کا نوجوان اگر عبادت میں، ریاضت میں، ایمان میں آگے بڑھ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بالا برتر رہو گے، تم کو کوئی ہرا نہیں پائے گا، تمہارا ایمان کوئی چھین نہیں پائے گا، بشرط کہ تم مومن ہو۔ اس لیے میرے نوجوان دوستو، ہم نماز کی پابندی کریں، ہم شریعت کی پابندی کریں۔ ابھی جن گننا 7 جنوری سے شروع ہو کر کے 21 جنوری کو ختم ہوگا۔ ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جو جن گننا کا لکھنے والا ماسٹر آئے گا، ان کے پاس کوئی پڑھا لکھا آدمی، انگریزی داں آدمی کو بیٹھا کے رکھیے، اور سبوں کے لیے عبادت کے برابر نیکی ہوگی کہ باپ دادا کا نام کا اسپیلنگ کیا تھا 1971 میں، زمین کے کوالے میں باپ دادا کا کیا نام لکھا ہوا، اسی حساب سے آپ جن گننا میں بھی اپنے بچوں کا اور اپنا نام صحیح اسپیلنگ کے ساتھ، اسپیلنگ میں لکھوانے کے ساتھ ان کے کمپیوٹر میں دیکھ لیں، یا آن لائن کرے گا اس کو دیکھ لیں، اور دیکھ کر کے اپنے جن گننا کا کام کو صحیح سے کرائیں، نہیں تو بھارت کا بھوش، بھارت کی استھتی بہت خراب ہے اور خراب کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب 3 برائی قوم کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ظالم مظابر بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لوگ وزن کر کے لیں گے تو زیادہ لے گا، لیکن دے گا آپ کو چینی وزن کر کے تو 50 گرام 20 گرام کم دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آپ اگر مکئی لے گئے ہیں، چاول لے گئے، دھان لے گئے تو زیادہ وزن کر کے 1 کلو، 1.25 کلو کو 1 کلو بنا کے لے لے گا، یعنی ناپ تول میں کمی، جس کے بارے اللہ نے قرآن میں کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اس لیے اس سے بچے۔ دوسرا آپ نے فرمایا ظالم جابر بادشاہ کب مسلط کیا جائے گا؟ جب معاشرے کے اندر، یہ نبی نے فرمایا اذا ظہرت القینات وشربت الخمور، جب معاشرے میں ناچ گانے، بیسیاں، لڑکیاں رنڈی ہو جائیں گی، عورتیں ناچ گانے کو زیادہ پسند کرے گی، وشربت الخمور، برسر عام شراب پیا جائے گا۔ میرے بھائی، تیسرا جرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کے اندر ہنسی کھیل اور غلط چیز، فحش گالیاں لوگوں کی زبان پہ بہت ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول کی اور ایک حدیث ہے کہ جنت پہ نہیں جائے گا جو غلط فحش گالی دینے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان 3 قسم کی سنگین جرم سے ہم بچیں، تاکہ ہمارے اوپر ظالم مظابر بادشاہ کو اللہ جلدی ہٹا دے۔ یہ اللہ کے حکم پر ہے، اللہ چاہے تو منٹ میں ایسا سسٹم پیدا کر سکتا ہے کہ ظالم مظابر حکومت کو برباد کر سکتا ہے، ملی امٹ کر سکتا ہے۔ دوستو، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گھر میں اور اپنے باہر اپنے نوجوان بچوں کو سب کو نماز کا پابند بنائیں، ایمان کا مضبوط بنائیں، اسی طرح بنے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے۔ ایسا ایمان جب مضبوط ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا ہزاروں یوگی مودی آ جائے تو ہمارا بربادی نہیں کر سکتا ہے، شرط ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل کو، ہمارے ایمان
ایمان کو حضرت بلال کی طرح، عبداللہ بن حذیفہ کی طرح، حضرت خبیب کی طرح مضبوط کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی وعز وتم وعلا اکبر۔